جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی یزید کی بیعت کر لی تھی، مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور باقی لوگوں کے بھی بعض نام لیتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ شاہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں بیعت ہوئی کس طریقے سے ہے۔ عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لی تھی، اچھا جی، اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا ہے، کیا اس چیز کی توثیق ہو جائے گی کہ یزید کی خلافت ٹھیک ہے؟ تو پھر صحیح ہے، پھر تو حضرت حسین سے مخالفت کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، حضرت حسین بیعت نہ بھی کرتے تو خیر تھی۔ اصل میں حضرت حسین کا جو بیعت کرنا ہے نا، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امام تھے، اور قرآن میں ہے نا کہ ان کے جو علماء ہیں اور اللہ والے ہیں، یہ لوگوں کو حرام خوری سے اور برے کاموں سے کیوں نہیں روکتے۔ حضرت حسین کا وہ ٹائٹل تھا۔ اب میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے بڑا سخت قسم کا، میں ابھی وہ آدھا گھنٹہ لگ جائے اگر بولوں۔ The difference between the natures of حسین ابن علی and عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ بن عمر کی نیچر پیسو تھی، حضرت حسین کی ایکٹیو تھی۔ عبداللہ بن عمر کے سامنے جب حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی گستاخی کی، 4108 نمبر حدیث ہے کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، کی تھی نا حضرت ابن عمر کی تھی، اس کے باپ کی۔ بعد میں اس سے پوچھا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، ان کا میں نے فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور قتل ریزی کے ڈر سے، اور مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو ادھر ہی کہتا کہ معاویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے حالت کفر میں تم لوگوں سے جنگ کی ہوئی ہے، جب تم لوگ کافر تھے اور انہوں نے مار مار کے تم لوگوں کو اسلام میں داخل کیا ہے، یعنی علی یا ابن عمر خود۔ اب یہ امام بخاری نے غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث ڈالی ہے کہ ابن عمر جو ہے وہ خندق کے صحابی تھے، یہ ثابت کیا انہوں نے۔ حالانکہ اس حدیث میں سے تو کتنی گستاخیاں نکل آتی ہیں بقول ان کے، لیکن امت کو ٹیکا لگا دیا امام بخاری نے حق کا کہ بات کس طریقے سے پہنچتا ہے۔ تو ابن عمر تو اپنے باپ کے خلاف جب بات ہوئی ہے، وہ بیچارے وہاں نہیں بولے، وہ پیسو نیچر کے تھے، وہ دوسری طرف جاتے تھے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے، قیام نہ کیا جائے۔ اسی لیے بخاری مسلم میں بھی آتا ہے کہ یزید کی جب لوگ بیعت توڑ رہے تھے واقعہ ہررا کے بعد، وہ ان کو منع کرتے تھے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں جو بیعت توڑ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی شیعہ تھے؟ وہ بھی تو صحابہ ہی تھے، ان کی اوپینین کو نہیں یہ لوگ مانتے، انہوں نے بیعت توڑ دی تھی۔ اور ادھر ہی میں وہ ضمناً بات بتا دوں، یہ وہ محمد بن حنفیہ والی، جی وہ بھی کہتے ہیں جی محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ ان کے سامنے جب ذکر کیا یزید شرابی تھا، کبابی تھا، تو انہوں نے کہا میں نے تو اس کو سنت میں آگے بڑھ کے دیکھنے والا دیکھا ہے، سنت میں آگے بڑھ کے۔ جنہوں نے باوجداد سنت نو تروڑ رہے ہیں، سنتوں نو بدل لے رہے ہیں، وہ سنت میں آگے بڑھ چڑھ کے، ٹھیک ہے۔ تو بڑا نمازی یہ ہے، اور یہ آدھی روایت پیش کرتے ہیں۔ یہ پوری روایت عبداللہ ابن مطیع والی آتی ہے، وہ صحابی رسول ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ یزید کے اندر یہ فالٹ ہے، شرابی، کبابی، بے نمازی، اور اسی طریقے سے قریب ہے کہ آسمان سے پتھر برس پڑے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عبداللہ ابن مطیع کی بات جب محمد بن حنفیہ تک پہنچتی ہے، وہ رد کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مطیع جو ہیں وہ ہیں صحابی، اور محمد بن حنفیہ ہیں تابعی۔ جب تابعی اور صحابی کا ٹکراؤ تو کس کی بات مانی جاتی ہے؟ صحابی کی۔ اہل سنت کا متفق کا اصول ہے۔ تو یہ پوری روایت کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ محمد بن حنفیہ نے کہتا ہے، محمد بن حنفیہ نے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے نا وہ۔ اسی لیے شیخ زبیر صاحب بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے اس روایت سے ہی جان چھڑا لی۔ انہوں نے اہل حدیث رسالے میں ویسے وہ لکھ دیا، ویسے وہ رسالہ بھی غائب ہو گیا نیٹ سے، ہمارے پاس ویسے موجود ہے، مقالات میں بھی میرا خیال ہے۔ انہوں نے لکھا یہ روایت ہی جعلی ہے، وہ ہیڈنگ میں رہی کیا یزید شرابی تھا، تو انہوں نے کہا یہ پوری روایت اگر کوئی صحیح مانتا ہے تو پھر عبداللہ ابن مطیع کی بات صحیح ہے کہ وہ شرابی تھا، محمد بن حنفیہ کی بات ریجیکٹڈ ہے، ادروائز جان چھڑاؤ اس روایت کو ضعیف کہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح کی روایتیں جب پیش کرتے ہیں تو آدھی روایتیں کو پیش کرتے ہیں، تو پوری روایت بتائیں نا، آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقے سے توثیق کر رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہے معاملہ۔ ہاں جی۔ اور ایک بات آپ کرتے ہوتے ہیں اکثر کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی آپ بنو امیہ نے کی ہے، اس کیا کیسے صحیح بخاری میں کتاب الحج چیپٹر میں کہ جاج ابن یوسف جو ہے وہ آیا ان کی تیمارداری کے لیے، تو کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے جو آپ کو، ان کو زخم لگا تھا زہر آلود نیزہ حالت احرام میں، تو آپ کے قاتل کا پتہ چلے نا تو میں اس کو جو ہے نا وہ سزا دوں۔ انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے حالت احرام میں لوگوں کو یہ جنگی آلات لانے کی، تلواریں اور نیزے لانے کی اجازت دی ہے، احرام کی حالت میں تو نہیں یہ لا سکتے، یعنی تو ہی یہ قاتل، لیکن سامنے کون بات کر سکتا ہے؟ یہ کس کو کہا انہوں نے؟ حجاج ابن یوسف کو۔ اس کے نیچے آپ ذرا داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں ابن حجر اسقلانی کی کہ وہ حجاج بن یوسف سے ان کا تو کوئی سروکار نہیں نا، کیوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا سروکار ہے؟ میں آل امیہ ہے نا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری زندگی
امت کے مفاد میں اپنے اعتبار سے آل امیہ کا ساتھ دیتے رہے، بالآخر ان کی شہادت آل امیہ کے ہاتھوں ہوئی ہے، ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور ویسے میں بتاؤں آپ کو، تاریخی روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ابن عمر آخری وقت میں روتے تھے، کاش میں نے اس وقت علی کا ساتھ دیا ہوتا، جو معاملات بگڑ گئے تھے. اور یہ تاریخی روایتیں جب یہ کوڑ کباڑ اکٹھا کر کے پیش کرتے ہیں تو ہم بخاری کی حدیثوں میں تاریخی روایتیں فٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک اور بڑی شخصیت جن کی شہادت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی حجاج بن یوسف نے کی. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ لاش ٹانگ دی، عبداللہ بن زبیر صحابی کی لاش ان لوگوں نے خانہ کعبے کے دروازے پہ ٹانگ دی، اور ابن عمر وہاں سے گزرے اور کہا تجھ پہ سلام ہو اے عبداللہ، میں تجھے منع کیا کرتا تھا اس طرح کے معاملات میں. یہ عبداللہ بن زبیر صحابی تھے؟ جی صحابی ہیں، صحابی ہیں. حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ کی بہن اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، اور حضرت زبیر عشرہ مشرہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن زبیر کو عام آدمی ہے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی یزید کی، یاد رکھیے. 9 سال انہوں نے بھی خلافت قائم کی ہے. اور یہ حجاج ابن یوسف جو ہے نا، اس نے قتل کیا تھا عبد الملک بن مروان کے دور میں. یزید کے دور میں اس نے خانہ کعبے پہ چڑھائی کی، جو صحیح مسلم میں آتا ہے، غلاف کعبہ بھی جل گیا. یزید کے قابو نہیں آئے عبداللہ ابن زبیر، پھر مروان کے قابو بھی نہیں آئے، عبد الملک بن مروان نے شہید کروایا اور لاش ٹانگ دی. اور پھر عبداللہ بن عمر نے کہا تجھ پہ سلام ہو، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تیرے بارے میں کہ تو یہ تھا یہ تھا، نہیں، تو بہت نیک انسان تھا، اللہ کا خوف رکھنے والا تھا، تو عبادت گزار تھا، رات کو شب بیداری کرنے والا تھا. اتنے سلام انہوں نے پڑھے، ان کی میت کے اوپر سلام پڑھے. اور صحیح مسلم میں آتا ہے حجاج ابن یوسف نے حضرت اسما بنت ابی بکر کو، جو مطلب بوڑھی ہو چکی تھی، گھسیٹ کے کہا کہ اس کو لے کے آؤ میرے پاس. پھر خود گیا تو اسما نے کہا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی ہے، میرے بیٹے نے تیری آخرت خراب کر دی ہے. اور یہ آل امیہ کے جو چمچے ہیں نا، یہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف آخری زمانے میں کہتا تھا جناب توبہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، اس طریقے سے اس کا بھی دفاع کرتے ہیں. علی بھائی ہمارے جو یہ شیعہ بھائی ہیں وہ بھی یہ بات نہیں سمجھتے، وہ تو خالی موقف یہ عام طور پہ رکھتے ہیں کہ جی یہ خالی سادات سے دشمنی تھی، اہل بیت سے دشمنی نا جی نا، تو پھر کسی کو نہیں بخش رہے. یہ تھے دنیا دار. میں نے اس میں حدیث لکھی ہے بخاری اور مسلم سے کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، لیکن میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ برباد ہوئے. یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے اوپر آپ نے نماز جنازہ دوبارہ سے پڑھی. شہدائے احد پہ اس لیے پڑھی کہ شہدائے احد جو تھے وہاں پہ بھی دنیا کی لالچ کی وجہ سے فتح شکست میں بدلی تھی، اور دوسرا شہدائے احد میں ان لوگوں نے قربانیاں دی تھیں کہ جنہوں نے اسلام کا پھل نہیں کھایا تھا. بعد کے لوگوں نے پھل کھایا، تو حضور نے قبرستان جا کے خطبہ دیا، دیکھنا میرے بعد یہ معاملات نہ کرنا. تو یہ آپ سے نے پہلے بتا دیا تھا دنیا داری میں لوگ پڑ جائیں گے، سیدھی سی بات ہے. تو یہ سب کچھ دنیا کی خاطر انہوں نے کیا. اور یہ سارے لوگ ان سے خوفزدہ تھے اتنے زیادہ کہ کوئی بولتا نہیں. میرے بھائی آج بولتا ہے کوئی؟ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو گھسیٹ رہے ہیں، حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. نہیں تو مجھے بتائیں آج کوئی بولتا ہے؟ آج کوئی بولتا ہے؟ یہاں پہ لال مسجد میں ایک ڈکٹیٹر مشرف نے کتنا قتل عام کیا ہے، ان کے اپنے فرقے کے لوگ نہیں کھڑے ہو سکے. بھائی جس کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی ہیں، اب یہ توابون کو ہی آپ دیکھ لیں، ان کو بھی قید کر دیا گیا تھا نا، جو بعد میں شہید ہوئے حضرت حسین کی شہادت کے بعد. کہتے ہیں جی کوفی نکلے نہیں ہیں. جب آپ پورا اس طریقے سے قبضہ کر لیں گے، چند لوگ اس حکومت سے جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی ہے اس سے کیسے ٹکرا سکتے تھے؟ سیدھی سی بات ہے. تو آج بھی نہیں لوگ اٹھتے. اچھا ایک اور بات کی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو قتل کا الزام یزید پر، ابن زیاد وغیرہ پر، عمر بن سعد پر، شمر وغیرہ پر تھوپ دیا جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 2 جو روایات ہمیں پتہ چل رہی ہیں، ایک حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے اور ایک پتہ چلی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے. تو ان کو کیا پرابلم تھی کہ ان دونوں نے عراقیوں کا کہا؟ تو یہ بات ٹھیک ہے، ام سلمہ نے بھی کہا مسند احمد میں عراقیوں پہ لعنت ہو. صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر نے کہا کہ ان عراقیوں نے مچھر اور مکھی کا مسئلہ پوچھا، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے 2 پھول ہیں اس دنیا میں. اس سے ایک بات تو کلیئر ہوئی کہ عبداللہ بن عمر کو حضرت حسین سے کوئی بغض نہیں تھا، ورنہ ان کی مرنے کے بعد یہ بات نہ سناتے، ان سے محبت کرتے تھے. اچھا، اور بہت بڑی حدیث سنا دی انہوں نے. عراقیوں پہ انہوں نے لعنت کی. اب ان سے پوچھیں کہ عراقیوں پہ جو لعنت کی ہے، آپ کو کوئی الہام ہوا ہے کہ یہ عراقیوں پہ ابن زیاد والے جو عراقی تھے ان پہ لعنت کی ہے، یا جو ہے وہ شیعان علی کے اوپر لعنت کی ہے جو حضرت علی کے گروہ کے ساتھی تھے؟ تو یہ فوراً کہیں گے شیعوں نے مارا ہے، شیعہ کہیں گے انہوں نے مارا ہے. عراقیوں پہ اس لیے لعنت کی کہ عراقی جو حکومت تھی ابن زیاد کی، اسی نے یہ ظاہر ہے کہ ساری. عمر ابن سعد کون تھا؟ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں. یہ ایسا لالچی، میں بتاؤں کریکٹر سب کا نظر آتا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاص
کے سامنے بیٹا آ رہا ہے عمر ابن سعد, تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ اس شخص کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں, اپنے بیٹے کے شر سے. اور آنے کہتے ہیں ابا جی دیکھو سب لوگ جو حکومت گورنر بن رہے ہیں, تسی تو کوئی عہدہ بھی نہیں لیا. یہ صحیح مسلم میں ہے. عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر دے کے, جسے ہر بندے کا کریکٹر مسلم میں موجود ہے, بخاری میں موجود ہے, یہ تلاش کرنا ہے آپ نے, وہ پھر فٹ ان بیٹھتا ہے. آپ جس طرح بیان کرتے ہیں شک ہو جاتا ہے کہ کہیں علماء صحیح تو نہیں کہتے اپنی طرف سے بیان, ہر بات ہی آپ اس میں سے نکال لیتے ہیں. جی انکار نہ نکلے تو انکار کریں. آج تک آپ نے میرے خلاف کوئی کلپ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ بخاری مسلم میں, یہ ہو سکتا ہے طریق کا فرق ہو جائے بعض کا. یہ کہتے ہیں جی وہ ظالم مغیرہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں موجود ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ. یہ کیا ہوتا ہے پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ, بڑا اچھا کام کر رہے ہو. ظالم مغیرہ وہ اس لیے مکس ہو گیا کہ دوسری روایت میں موجود ہے اس ظالم شخص کو دیکھو کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے جنتی بھائی پر لعنت کریں. ظالم تو کہا ہوا ہے دوسرے طریق کے اندر, ٹھیک ہے, طریق مکس ہو جاتے ہیں. لیکن آج میں جو ذہنی طور پہ نا مکمل طور پہ زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں اس کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دنیا کا لالچی, اور بعد میں اس کو رے کی گورنری کی لالچ دے کے حضرت حسین کے قتل پہ آمادہ کیا گیا. یہ عبید اللہ بن زیاد کا گورنر تھا, یہ شیعان علی کا گورنر تھا, یہ بھیجا ہوا تھا. تو اچھا کہتے ہیں جی وہ عراقیوں نے کیا نا میرے بھائی, پیچھے شام والوں کو تو انہوں نے کہنا ہی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں تو مرکزی حکومت بیٹھی ہوئی تھی. یہاں پہ جب عمران خان صاحب اعتراض کرتے ہیں تو پنجاب پولیس کہتے ہیں نا, وہ یہ تو نہیں کہتے نواز شریف کی پولیس. لیکن جب پنجاب پولیس کہہ رہے ہوتے ہیں تو پنجاب کی حکومت نواز شریف صاحب کے انڈر ہے, تو انڈائریکٹلی وہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جب اس وقت کہے گا عراقیوں نے کیا تو عراق اس وقت کس کا صوبہ تھا, اہل شام کا, تو ڈائریکٹلی تو انہوں نے کیا تھا, عبید اللہ بن زیاد نے کیا. اور یہ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا جی ثابت نہیں ہے, یزید تک خبر نہیں پہنچی, اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے یزید بڑا روئے اور یہ وہ. اچھا رونے کے بعد انہوں نے اپنے زیاد کو ہٹا دیا, ٹھیک ہے. ان سے پوچھے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, میں نے اس پمفلٹ میں اس کا اشارہ کرایا ہوا صرف, صحیح مسلم 6309. یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے. 6309 نمبر حدیث ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام یہ واقعہ کربلا کے بعد مقتل حسین کے بعد یزید سے ہو کر مدینے آئے. یہ الفاظ ہے صحیح مسلم کے. واقعہ کربلا ثابت ہو گیا. اور ان کے پاس رسول اللہ کی تلوار تھی صلی اللہ علیہ وسلم, جو حضرت علی کے پاس تھی, اس کے بعد حضرت حسین کے پاس تھی, حسین کی شہادت کے بعد ان کے پاس آ گئی. اور مسور بن مخرمہ آئے, انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کے نواسے یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے. کون چھین لیں گے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھین لیں گے, آل امیہ. تو آپ مجھے دے دیں گے تلوار, اس میں تلوار کی حفاظت کروں گا. یہ صحیح مسلم 6309 نمبر فضائل فاطمہ والے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے. تو واقعہ کربلا کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے, بخاری کے اندر موجود ہے. میں نے کتنی روایتیں اس میں نقل کی ہیں, یہ کہتے ہیں نہیں فلاں چیز ثابت نہیں, ساری کی ساری یہ واقعہ کربلا کے اوپر جو میرا رافضیت ناسبیت والا پمفلٹ 5A ہے اس کے اندر موجود ہے. یہ چیزیں موجود ہیں میرے بھائیوں. یہ مطلب باتیں کر دینا آسان ہے. دیکھیں ہم بلو پرنٹ آپ کو پیش کر رہے ہیں نا بلو پرنٹ پیش. یہ تاریخ اس تاریخ میں بیٹھے گا جو مودودی صاحب بیان کر رہے ہیں, لیکن یہ جو کچھ کوڑ کباڑا یہ سارے ہی تاریخ سے پیش کر رہے ہیں. یہ اصل میں منکرین حدیث ہے. اچھا دیکھیں یہ سنابلی صاحب جتنے والے دے رہے ہیں منکرین حدیث کے دے رہے ہیں نا, سارے والے جن کو اہل حدیث بھی خبیث مانتے ہیں, شبیر کو, اسی طریقے سے محمود عباسی کو, ان لوگوں کے حوالے دے رہے ہیں نا. شبیر کا تو نہیں دیا نا, کوئی رحمان سنبلی, ہاں ان لوگوں کے, ان کو اہل حدیث محمود احمد عباسی کو تو اہل حدیث خبیث کہتے ہیں, انگریزوں کا پٹھو. منکرین حدیث وہ تو بخاری کو کھوتا کہتا تھا. ابو جابر دامانوی خود کہتے ہیں, اس سے تو ابو جابر نہیں نا رجوع کر سکتے, وہ کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا جی اچھا بخاری کھوتے نے بھی بخاری میں حدیث لیے کہ حسین کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا, اور آئے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ سامنے رکھا گیا, اس کا یہ مطلب تو نہیں عبید نے قتل کروایا. اچھا وہ جو سر میرے سامنے کو سر کاٹ کے لا کے رکھے میرے بیٹے کا, تو میں اس کو انعام نوازوں گا, پھر وہ چھڑیاں مارنے لگا, ٹھیک ہے. نہیں بھی غلط تعویل کرتے ہیں اسی طریقے سے کہ آپ ہر بات میں سے نہیں, وہ تو لاتے ہیں نا حضرت علی پہ اٹیک کرتے ہیں نا جواب میں, وہ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے بھی سر کاٹ کے لایا گیا. کس کا؟ یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا. نا جی نا کوئی سر کاٹ کے, یہ ان کی کسی پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے. اس سے پہلے کبھی سر نہیں رکھا گیا.